اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے اپلیکیشن۔ پچھلے 2 سے 3 لیکچرز میں آپ نے سٹوریز، ایسے اور لیٹرز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ ان 2 سے 3 لیکچرز میں آپ نے مختلف قسم کے لیٹرز، سٹوریز اور ایسیز اور ان کے پیٹرن، ہاؤ ٹو رائٹ اٹ اینڈ آن وچ پارٹ اینڈ ہاؤ مینی پارٹس دے آر کنسسٹ، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کیا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک، جسے ہم نے اپلیکیشنز کا نام دیا، اس کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اپلیکیشن ہوتی کیا ہے، اپلیکیشن لکھنے کا مقصد کیا ہے، پیپر میں کتنے نمبر کی آتی ہے، اپلیکیشن پیٹرن کیا ہے، کون سی کامن مسٹیکس ہیں جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اکثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کون سے نیسیسری پوائنٹس ہیں ایک اپلیکیشن لکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے لاسٹ میں ہم کچھ اپلیکیشنز کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں، جو کہ ہے واٹ از این اپلیکیشن۔ جی بیٹا جی، مختلف ٹائپس کی اپلیکیشن اور اپلیکیشن پیٹرن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اپلیکیشن ہوتی کیا ہے، اپلیکیشن لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو بیٹا، اپلیکیشن لکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کام کی اگر ہم نے اجازت طلب کرنی ہوتی ہے کسی سے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ نے اسکول اپلیکیشن لکھی ہے، اپلیکیشن فار دا سک لیو، آپ پرنسپل کے نام ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں، اپلیکیشن فار دا سک لیو، کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو جو ہے وہ چھٹی چاہیے۔ اینڈ دین اگر آپ کو گھر پہ کوئی ضروری کام ہے، پھر آپ ارجنٹ پیس آف ورک کی اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ جی مجھے گھر پہ ضروری کام ہے، مجھے اس لیے جو ہے وہ چھٹی چاہیے۔ دیکھیں، ان تمام چیزوں میں آپ ان کی پرمیشن لے رہے ہوتے ہیں، ان سے اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اب ان کے اختیار میں ہے کہ وہ اجازت، سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن اپلیکیشن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپلیکیشن کا بنیادی مقصد ہے نیڈ آف پرمیشن فار سم تھنگ، کہ کسی کام کے لیے آپ نے اجازت طلب کرنی ہے۔ اور بیٹا، ہمیں اپلیکیشن ہمیشہ بڑے کے نام پہ لکھی جاتی ہے۔ بڑے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس انسان کے نام پہ وہ اپلیکیشن لکھیں گے جو آپ سے رتبے میں جو ہے وہ بڑا ہوگا، یعنی کہ اس کا ہیونگ دا ہائی ڈیزگنیشن، کہ اس کا رتبہ، اس کا عہدہ جو ہے وہ آپ سے بڑا ہوگا۔ آپ اس کے نام پہ جو ہے وہ اپلیکیشن لکھیں گے، آپ اس سے درخواست کریں گے۔ جیسے آپ پرنسپل کے نام پہ اپلیکیشن لکھتے ہیں، یا کوئی آپ کے والد صاحب یا آپ کی مدر کسی آفس میں کام کر رہے تو اپنے باس کے نام پہ اپلیکیشن لکھیں گے۔ دیکھیں نا، پرنسپل کا ڈیزگنیشن بھی بڑا ہے، باس کا ڈیزگنیشن بھی بڑا ہے۔ تو ہمیں کسی کام کی اگر اجازت چاہیے ہوتی ہے تو دین ہم جو ہے وہ اپلیکیشن لکھتے ہیں۔ اور پیپر میں جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ میکسیمم 10 نمبر کی آتی ہے، 8 سے 10 نمبر ویریشنز آ سکتی ہیں، 8 نمبر کے بھی سم ٹائم آ جاتی ہے، سم ٹائم 10 نمبر کے بھی آ جاتی ہے۔ یہ پیپر پیٹرن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے۔ تو اپلیکیشن مارکس وائز جو ہے یہ ویریشن آ سکتی ہے 8 سے 10 نمبر کی۔ اب ہم جو ہے وہ اپلیکیشن پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں۔ جی بیٹا، اس وقت آپ کی اسکرین پہ آپ کو جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، یہ ہے اپلیکیشن پیٹرن، آپ کے سامنے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اپلیکیشن کے بھی 3 پارٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے لیٹر میں پڑھا تھا کہ لیٹر کے بھی 3 پارٹ ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتا ہے، دین باڈی ہوتی ہے، اور لاسٹ میں جو ہے وہ اس کا فٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپلیکیشن کے بھی 3 پارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ فرسٹ 3 لائنز جس میں ہم نے دا پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول، دی ڈاکٹر پبلک اسکول اور رحیم یار خان یہ لکھا ہے، اس کا یہ ہیڈ ہے۔ دین اس کی باڈی ہے، اور یورز اوبیڈینٹلی سے ڈاؤن ورڈ جو ہے یہ اس کا فٹ پایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو میں نے ریڈ کلر سے جن الفابیٹس یا جن ورڈز کو جو ہے وہ میں نے نومینیٹ کیا ہوا ہے، یہ کچھ کامن مسٹیکس آتی ہیں بچوں کی، جو اکثر بچے جو ہے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپلیکیشن پیٹرن کو جب ہم ڈسکس کریں گے دین میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچے جو ہے ان مسٹیکس کو کیسے کرتے ہیں، اور ان مسٹیکس کو جو ہے وہ کیسے ہم اوور کم کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن پیٹرن کو ڈسکس کرتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپلیکیشن کے ہیڈ کو ڈسکس کریں گے۔ بیٹا، اپلیکیشن لکھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ وہ اپلیکیشن کس کے نام پہ لکھ رہے ہیں۔ آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پرنسپل کے نام پہ جو ہے وہ اپلیکیشن اسی پیٹرن کو فالو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ٹاپ پہ آتا ہوتا ہے کہ آپ کس انسان کے نام پہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں۔ آپ پرنسپل کے نام پہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تو ٹاپ پہ آئے گا دا پرنسپل۔ اس کے بعد آپ بلونگ کہاں سے کرتے ہیں، دین یہ چیز آتی ہے کہ آپ کس اسکول سے جو ہے وہ بلونگ کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ دی ڈاکٹر پبلک اسکول سے
بلانگ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ دی ڈاکٹر پبلک اسکول کا جو ہے وہ حوالہ دیں گے. دین لاسٹ میں جو تیسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کس سٹی سے بلانگ کر رہے ہیں. آپ چونکہ رحیم یار خان سے بلانگ کرتے ہیں اس لیے ہم وہاں پہ اپنی سٹی کا حوالہ دیں گے رحیم یار خان. اس کے بعد نیچے آئے گا لفظ سر کا, سر کے بعد کوما آئے گا ود رسپیکٹ آئی ہیو ٹو سے دیٹ. دین اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ اپلیکیشن لکھنے کا آپ نے اپنا سبجیکٹ, اپنا جو ہے مقصد بیان کرنا ہے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے, اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے سک لیو لکھنی ہے, اگر آپ کو گھر پر ضروری کام ہے تو آپ نے اس بارے میں بتانا, یا آپ کو شادی میں شرکت کرنی ہے کہ اپنے چچا کی یا بھائی کی, تو آپ نے وہ چیز جو ہے وہ اپنا مقصد بیان کرنا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میں نے یہ کام کرنا ہے, مجھے اس کام کے لیے اتنے دنوں کی جو ہے وہ چھٹی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس کی باڈی ہوگی. باڈی کے بعد جو ہے اس کا فٹ آتا ہے. فٹ میں آپ یورز اوبیڈینٹلی یہ 2 لفظ لکھیں. یورز اوبیڈینٹلی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا تابع دار شاگرد یا آپ کی تابع دار شاگردہ. دین آپ اپنا نیم لکھیں گے. ٹھیک ہے, اپنی کلاس بتائیں گے کہ آپ کون سی کلاس اور کس ڈیٹ کو اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپلیکیشن کے فٹ میں آئیں گی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپلیکیشن کے فٹ میں آئیں گی. ٹھیک ہے, اپلیکیشن کا ہیڈ ہو گیا. ہیڈ میں ہم نے لکھنا ہے دا پرنسپل, اس کے بعد کوما آئے گا. پرنسپل کا بیٹا پی ہمیشہ کیپیٹل آئے گا. فرسٹ الفابیٹ پرنسپل کا جو پی ہے وہ ہمیشہ کیپیٹل آئے گا. دین گورنمنٹ ہائی اسکول یا دی ڈاکٹر پبلک اسکول. بیٹا جب آپ اپنے اسکول کے نام پہ فارمل ایک جو ہے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تب آپ نے لکھنا ہے دی ڈاکٹرز پبلک اسکول. اگر آپ پیپر دے رہے ہیں ڈیورنگ پیپر آپ نے وہاں پہ چونکہ ہم نے اپنا اسکول مینشن نہیں کرنا ہوتا اس لیے ہم وہاں پہ لکھ دیتے ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول. دی ڈاکٹر پبلک اسکول کی جگہ پہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول. گورنمنٹ کا جی بڑا آئے گا پہلا الفابیٹ, ہائی کا بھی پہلا الفابیٹ بڑا آئے گا, اور اسکول کا ایس پہلا الفابیٹ جو ہے یہ بھی کیپیٹل ہی آئے گا. دین اس کے بعد جو ہے کوما آئے گا رحیم یار خان. رحیم کا آر بڑا آئے گا, یار کا وائی بڑا آئے گا, اور خان کا جو ہے پہلا الفابیٹ کے جو ہے یہ بھی بڑا آئے گا, اور اس کے بعد بھی کوما آئے گا. نیچے آئے گا سر. سر کے بعد کوما آئے گا ود رسپیکٹ کے بعد بھی کوما آئے گا. آئی ہیو ٹو سے دیٹ یا ود رسپیکٹ اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ. یہ کچھ بھی آپ یہاں پہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. دین اس کے بعد آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے اپلیکیشن لکھنے کا. لاسٹ میں یورز اوبیڈینٹلی. بیٹا یورز کا پہلا جو ہے وائی الفابیٹ یہ بھی کیپیٹل آئے گا. یورز کے بعد ایس کے اوپر اپوسٹرافی کوما ڈال دیتے ہیں جسے ہم الٹا کوما کہتے ہیں. بیٹا وہ نہیں آتا ہوتا, ٹھیک ہے, یہ اب پہلے آتا ہوتا تھا, اب یہ سسٹم جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے وائی او آر ایس ایز اٹ از ہی آئے گا. اس کے بعد اوبیڈینٹلی ہم نے چونکہ اوبیڈینٹ کے آخر میں ایل وائی لگ گیا جس سے یہ ایڈجیکٹیو بن گیا, اس لیے ہم نے اسٹارٹ میں یور کے ساتھ جو ہے وہ ایس کا اضافہ کیا. اگر ہم لاسٹ میں ایل وائی نہیں لگاتے تو پھر ہم اسٹارٹ میں بھی جو ہے وہ ایس نہیں لگائیں گے. مطلب یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایس اور یورز میں ایس اور اوبیڈینٹلی میں ایل وائی بوتھ دیز آر ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ایچ ادر. کہ اگر ایس لگے گا تو ایل وائی بھی لگے گا, اگر ایس نہیں لگے گا تو ایل وائی بھی جو ہے وہ نہیں لگے گا. دین اس کے بعد کوما آئے گا, پھر آپ اپنا نیم لکھیں گے, کلاس لکھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی ڈیٹ لکھیں گے. بیٹا یہ تو تھا اپلیکیشن پیٹرن. ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اپلیکیشن ہوتی کیا ہے, اپلیکیشن لکھنے کا مقصد کیا ہے, اپلیکیشن کتنے مارکس کی آتی ہے, اور اپلیکیشن پیٹرن. یہ 3 سے 4 چیزیں جو ہے وہ ہم نے اب تک ڈسکس کی ہیں. دین نیکسٹ ہمارا جو آئے گا, اب ہم کچھ اپلیکیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اپلیکیشن جس میں ہم سک لیو کو ڈسکس کریں گے, ارجنٹ پیس آف ورک کو ڈسکس کریں گے, اور میرج پارٹی کو. 2 سے 3 اپلیکیشنز کو آج کے لیکچر میں جو ہے وہ اب ہم ڈسکس کریں گے. جی بیٹا, ہماری پہلی اپلیکیشن ہے اپلیکیشن ٹو پرنسپل فار دا سک لیو. کہ ہم نے اپنے پرنسپل کے نام اپلیکیشن لکھنی ہے, درخواست لکھنی ہے فار دا سک لیو, کہ بیماری کی چھٹی چاہیے, کہ آپ بیمار ہیں, اس صورت میں آپ نے جو اپلیکیشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اپلیکیشن فار ٹو پرنسپل فار دا سک لیو. بیٹا پیٹرن جو ہم ڈسکس کر کے آئے ہوئے ہیں پیچھے, دا پرنسپل, گورنمنٹ ہائی اسکول, کوما, رحیم یار خان, دین فل اسٹاپ, سر, ود رسپیکٹ. اب ہم اس کی باڈی, بیٹا جتنی بھی ہم اپلیکیشن ڈسکس کریں گے ان میں ایک کامن چیز جو پائی جائے گی وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. ان میں کامن چیز کہ ان کا ہیڈ اور ان کا فٹ جو ہے وہ ایز اٹ از سیم رہے گا. چینجنگ کہاں پہ آئے گی, چینجنگ آئے گی جسٹ اس کے باڈی پارٹ میں, مڈ والے اس پورشن میں جو ہے وہ چینجنگ آئے گی. ہیڈ اور فٹ جو ہے یہ دونوں ہی جتنی بھی ہم اپلیکیشن ڈسکس کریں گے سبھی کے سبھی میں جو ہے وہ سیم رہے گی. تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اپنی باڈی کی طرف بڑھتے ہیں. ود رسپیکٹ
मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, रीडिंग करता हूँ, रीडिंग करने के बाद मैं आपको ट्रांसलेशन भी करके बताऊँगा। प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, वर्ड मीनिंग सुनिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, किसी लफ्ज़ की समझ ना लगे, किसी अल्फाज वर्ड मीनिंग का पता ना चले, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो बात पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आप बात मुझसे पूछ सकते हैं। चलें बॉडी को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट, नहायत अदब के साथ। आई हैव टू से दैट, मुझे ये कहना है कि आई एम डाउन विद हाई फीवर, कि मैं आई एम डाउन का बेटा यहाँ पे मतलब है कि बीमार हूँ। आई एम विद हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार के साथ जो है की वजह से मैं बीमार हूँ। इसलिए आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days, मैं 2 दिन के लिए जो है वो स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, काइंडली मेहरबानी करके ग्रांट मी इजाज़त दें, लीव छुट्टी की, फॉर 2 days 2 दिन की छुट्टी की मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा। योर्स ओबीडियंटली, आपका ताबेदार। XYZ, ये जो बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे आपने अपना नेम मेंशन करना है, नीचे आपने अपनी क्लास मेंशन करनी है, देन लास्ट में जो है वो आपने अपनी डेट, जिस डेट को जो है वो आपने एप्लीकेशन लिखी है वो डेट जो है वो आपने अपनी मेंशन करनी है। हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की जानिब मूव करते हैं। जी बेटा, हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर लीव टू डू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, के एक ज़रूरी काम करने के लिए हमें छुट्टी चाहिए। वो एप्लीकेशन जो है वो हमने अब उसको जो है वो डिस्कस करना है। इसमें भी एज इट इज़ सेम है, हेड भी सेम है, फुट भी सेम है, चेंजिंग जो है वो बॉडी पोर्शन में जो है। बॉडी पोर्शन को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट, नहायत ही अदब के साथ। आई वांट टू स्टेट दैट, मैं ये लिखना चाहता हूँ कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, कि मुझे घर पर जो है वो एक ज़रूरी काम है। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल टूडे, इसलिए आई एम अनएबल, मैं नहीं आ सकता, टू अटेंड द स्कूल टूडे, मैं आज स्कूल जो है वो नहीं आ सकता। प्लीज़ ग्रांट मी, मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दें, लीव छुट्टी की, फॉर 1 day, एक दिन की छुट्टी की मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा। बेटा ये इसका बॉडी पोर्शन था। देन लास्ट में योर्स ओबीडियंटली, वही जो हम पीछे पैटर्न में और सिक लीव में डिस्कस करके आए हैं। एंड देन इसके बाद XYZ की जगह पे आपने अपना नेम मेंशन करना है, देन नीचे जो है वो आपने अपनी क्लास मेंशन करनी है। क्लास मेंशन करने के बाद लास्ट में जो है वो आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को जो है वो आपने एप्लीकेशन राइट की थी। अब हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग लीव टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी, कि हमने एक शादी की तकरीब में शमूलियत इख्तियार करनी है, तो हमने उस के लिए जो है वो छुट्टी चाहिए, तो हमने वो एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है जी, डिस्कस करते हैं इसको। एज इट इज़ पैटर्न सेम लाइक प्रीवियस 2 एप्लीकेशंस। ठीक है, हेड भी सेम है, फुट भी सेम है, लेकिन चेंजिंग कहाँ पे है? चेंजिंग बॉडी पोर्शन में है। बॉडी पोर्शन को डिस्कस करते हैं हम। बॉडी पोर्शन विद रिस्पेक्ट, नहायत अदब के साथ। आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई अंकल एट मुल्तान, कि मुझे अपने चचा की शादी की शिरकत में, शादी की तकरीब में शमूलियत इख्तियार करनी है। एट मुल्तान में। वी आर टू लीव, हम निकल रहे हैं। फॉर लीव का बेटा यहाँ पे मतलब है निकलना, यानी कि डिपार्चर, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो मूव आउट कर जाना। वी आर टू लीव फॉर मुल्तान, हम मुल्तान के लिए निकल रहे हैं। टुमारो, कल। यस्टरडे प्रीवियस डे होता है, ठीक है। देन प्रेजेंट डे होता है, और उसके बाद जो है वो टुमारो यानी कि अपकमिंग डे, यानी कि आज अगर मंडे है देन टुमारो ट्यूसडे है तो देन टुमारो वेंसडे। ठीक है, टुमारो का मतलब है कि नेक्स्ट डे। देयरफॉर, इसलिए आई नीड लीव, मुझे छुट्टी चाहिए। फ्रॉम स्कूल से। काइंडली अलाउ मी, मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दें। लीव, छुट्टी की, फॉर 5 days, 5 दिन की छुट्टी की। फ्रॉम अप्रैल 20 अप्रैल टू अप्रैल 24 अप्रैल तक मुझे 5 दिन की छुट्टी की जो है वो इजाज़त दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका नहायत ही शुक्रगुजार होगा। बेटा ये इसका बॉडी पोर्शन था। देन लास्ट में जो है वही योर्स ओबीडियंटली, आपका ताबेदार शागिर्द। XYZ की जगह पे आपने अपना नेम मेंशन कर लेना, देन नीचे क्लास, और लास्ट में जो है वो आपने वो डेट, जिस डेट को जो है वो आपने एप्लीकेशन लिखी थी। बेटा ये आपकी 3 एप्लीकेशंस थी जिसको जो है हमने 1 by 1
ڈسکس کیا ہم نے اپلیکیشنز کو ڈسکس کیا ہم نے اپلیکیشن پیٹرن کو ڈسکس کیا اپلیکیشن پیٹرن سے پہلے جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ اپلیکیشن ہوتی کیا ہے اپلیکیشن لکھنے کا مقصد کیا اور اپلیکیشن پیپر میں کتنے نمبر کی جو ہے وہ آتی تھی. یہ تو تھا بیٹا آج کا آپ کا لیکچر. ہوپ سو سبھی بچوں کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی بچے کو کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتا ہے یا واٹس ایپ پہ جو ہے وہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اپنی پریشانی جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر ڈائری کی بات کریں تو ڈائری کے حوالے سے آپ نے یہ تینوں اپلیکیشنز اپنے جسٹ اپلیکیشن پیٹرن کی نہیں میں بات کر رہا. اگر اپلیکیشن پیٹرن بھی لکھ لیں گے ویل اینڈ گڈ ہے تاکہ آپ کے پاس ایک اسکیچ آ جائے گا پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی اپلیکیشن لکھنا ایزی ہوگی. ادروائز جو ہے آپ نے یہ تینوں اپلیکیشن فار سک لیو اپلیکیشن فار این ارجنٹ پیس آف ورک اپلیکیشن ٹو اٹینڈ دا میرج سرمنی آپ نے یہ تینوں اپلیکیشن جو ہے یہ 1 بائی 1 اپنی نوٹ بکس پہ جو ہے وہ رائٹ کرنی ہے اور ان اپلیکیشنز کو جو ہے وہ لرن بھی کرنا ہے. دین رائٹ کرنے کے بعد اپنے پیرنٹس کو چیک کروائیں. ٹھیک ہے بیٹا اچھے سے لکھے گا خوبصورت کر کے لکھے گا مارجن لائن کے ساتھ. اور جو مسٹیکس میں نے اوپر جو مسٹیک اوپر میں نے اپلیکیشن پیٹرن میں بتائی ہے ان کا خاص خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے یہ مسٹیکس جو ہے وہ ان مسٹیکس کو سے جو ہے وہ اوائڈ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. گھر میں رہیں محفوظ رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.